بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر کون تھا؟ وہ کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار کیا تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسی گزری اور اس کی موت کیسی ہوئی؟ ناظرین گرامی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ شمر بن ذل جوشن کی کنیت ابو صبا تھی۔ وہ قبیلہ حوازرن کی شاخ بنو عامر اور سباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن زون بن عمر تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اس ایران کی بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابہ رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواس رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتی ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوفزدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپاسالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خونریزی بچنے اور پرامن راہ حل کے درپے تھا۔ ادھر کوفی کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا، اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آغیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواس رسول حضرت امام حسین بیعت کرے یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجد ام المؤمنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائے اور ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کرے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کر۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اسی نے بعد میں اس کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن زیاد نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں امام اعلی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عسا نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواس رسول فرمانے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کے بعد یزید
اسیران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر العین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوگا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کا ایک دستہ فوجوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پوری کوفہ میں گھمایا اور اس کے دڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا، جنہوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سی اینٹ بچا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام ان سب میں بھی بدترین ہو، اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔